آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ فارم 45 میں ایسی کیا چیز ہوتی ہے، ویورز کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بھی بتاتے ہیں جو آپ جس کی وجہ سے وہ اہم ہے، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ سوری، کیا آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمیں فارم 45 کے حوالے سے بتائیں کہ وہ کیوں اہم رہا ہے اس الیکشن میں۔ جی بالکل، جو کہ ایک پورے پاکستان میں ایک سینیریو بنا ہوا ہے یا اس کو بنایا گیا ہے کہ فارم 45 اور 47 بہت سارے لوگوں کو تو خیر اس چیز کے بارے میں شاید کہ پتہ نہ ہو، لیکن یہاں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، چونکہ میں خود بھی آج ووٹرز سے پہلے عملے کے ساتھ جو ہے پولنگ اسٹیشن میں موجود تھا، تو مجھے تو اس طرح کی کوئی جو ہے بری چیز نہیں لگی یا کہیں پہ جو ہے ٹیمپرڈ چیز نہیں لگی، کیونکہ ہر ایک پارٹی کا ایک نمائندہ جو ہے ہر ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود تھا اور ساری چیزیں جو ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی۔ اور تقریباً جہاں پہ میں عملے کے ساتھ تھا اس کے بعد جو ہے تقریباً دیگر میں تقریباً 15 سے 20 پولنگ اسٹیشن کا میں نے وزٹ کیا اور وہاں کے جو افسران تھے ان سے ملاقاتیں ہوئی اور وہاں کے ایجنٹ سے میری ملاقاتیں ہوئی، کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے، پاکستان مسلم لیگ نون سے تھے یا دیگر جماعتوں سے تھے۔ تمام سے میٹنگ کے بعد میں نے یہی پایا کہ وہ کسی حد تک جو ہے سیٹسفائی ہیں اس چیز سے، مگر ایک چیز جو دیکھنے میں آئی، تھوڑا سا جو ہے سلو سسٹم تھا، جس کی وجہ سے تھوڑا سا پریشان تھے اور اس خوف میں تھے کہ شاید ان کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ نہ ہو سکے، تو سسٹم میں تھوڑی سی جو ہے وہ کمزوری دکھائی گئی، سلو تھا۔ باقی اوور آل اگر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہم بات کریں، پولنگ اسٹیشن سے ہم ریلیٹڈ ہم بات کریں، فارمز سے ہم ریلیٹڈ بات کریں، فارم 45 سے لے کے آگے جتنے بھی آفیشیل ہیں، تو جہاں تک ہماری رسائی ہے، تو وہاں تک تو مجھے کوئی اس طرح کی شک و شبہات والی چیزیں نظر نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو پی ٹی آئی کا ووٹر کتنا نظر آیا؟ اگر آپ نے آبزرو کیا ہو تو زیادہ تر لوگوں کا رجحان آپ کو کیا نظر آیا؟ کیونکہ ایکٹیویٹی تو سب پارٹی نے تقریباً وہاں پہ کی ہے۔ جی بالکل، دیکھا جائے تو جیسے کہ گلگت بلتستان میں یہ چوتھا اپنی نوعیت کا جنرل الیکشن تھا۔ سب سے پہلے جو ہے 2009 میں ہوا تھا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی 2015 تک، اور 2015 سے 20 تک جو ہے وہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب تھے پی ایم ایل این کے، اور اسی کے ساتھ پھر جو ہے 20 سے تقریباً 22 کے مڈ تک جو ہے وہ پی ٹی آئی تھی، اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک آیا تھا حاجی گلبر خان صاحب کی قیادت میں، جسے ہم پی ڈی ایم بھی تقریباً کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے گلگت بلتستان کے لوگوں کا جو رجحان شروع سے رہا ہے، جب یہاں پہ فیڈرل جو گورنمنٹ فارم ہوتی ہے تو زیادہ تر جو ہے رجحان اس طرف ہوتا ہے، جیسے کہ اس وقت گورنمنٹ اگر فیڈرل میں ہم دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، اور سسٹم میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت موجود ہے۔ فضل، میں آپ کو یہاں پہ روکوں گی، قاسم نسیم صاحب بھی ہیں میرے ساتھ۔ قاسم نسیم صاحب، فضل یہ کہہ رہے ہیں اور یہ ہوتا بھی رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ تو انہی کی بنتی ہے جو فیڈرل سے جن کی انکلینیشن ہو، لیکن جو گیلپ کا ریسنٹ سروے ہے وہ بالکل الگ بات کر رہا تھا۔ سیٹ اپ ضرور بن سکتا ہے پرو گورنمنٹ، لیکن ضروری تو نہیں کہ عوام بھی گورنمنٹ کی طرح ہی سوچ رہی ہو۔ تو آپ جیسے کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ کوئی نئی آپشن آ سکتی ہے، آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کو ووٹ پڑ سکتا ہے یا کسی اور چھوٹے گروپ کو ووٹ پڑ سکتا ہے، اور پھر کوئی ایسا سیٹ اپ آئے جو بالکل نیا ری اپروچ کرے چیزوں کو؟ جی، ماضی کا جس طرح میں نے گزارش کی تھی، ماضی کا ٹرینڈ یہی تھا کہ وفاق میں جس کی حکومت ہو یہاں پر بھی انہی کی حکومت بنتی تھی، لیکن اب تک جتنے ریزلٹس آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں اس میں یہ ٹرینڈ تبدیل ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ مثلا اگر ہم سکردو بند کی بات کریں تو یہاں پر بھی بہت کانٹے کا مقابلہ تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی جنرل سیکرٹری حاجی اکبر تابان صاحب، وہ ماضی میں سینئر وزیر بھی رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یہاں جو موجودہ گورنر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید مہدی شاہ صاحب کے فرزند توقیر مہدی شاہ صاحب، وہ بند مقابل تھے، اور استحکام پاکستان کے راجہ جلال مخون جو سابق گورنر ہیں وہ مقابلے میں تھے۔ بڑے کانٹے کا اس کے علاوہ کافی سارے آزاد امیدوار بھی تھے، لیکن ابھی تک کی جو رزلٹ آئے ہیں اس میں توقیر مہدی شاہ لیڈ کر رہے ہیں اور تقریباً جیت چکے ہیں، بلکہ یہاں ان کے میرے دفتر کے ساتھ ہی پیپلز سیکریٹری وہاں پر ان کا جشن بھی جاری ہے۔ اسی طرح جو حلقہ نمبر 2 ہے وہاں پر بھی الیکٹیبل کے نام سے وہااں سابق مجلس وحدت المسلمین کے ایک عہدیدار کو قاسم امتیاز حیدر کو مسلم لیگ نون میں شامل کیا تھا، اور وفاقی وزیر امور کشمیر نے وہاں بہت کمپین بھی کی تھی، اہم منصوبوں کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن اب تک کے نتائج کے مطابق جو ہے مجلس وحدت المسلمین کے محمد قاسم میثم جو سابق اپوزیشن لیڈر ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں،
اس کے بعد پیپلز پارٹی کا نمبر ہے, مسلم لیگ نون بہت پیچھے ہے. اسی طرح حلقہ نمبر 3 ہے, وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حاجی فدا محمد ناشاد صاحب اب تک لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کے بعد جو ماضی کے پی ٹی آئی کے تھے لیکن وہ ابھی اختلافات کے باعث انہوں نے آزاد حیثیت میں فارم بھرا تھا, وزیر سلیم صاحب, وہ جو ہے دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں. اور اسی طرح رندو ہے سکردو حلقہ نمبر 4, وہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ ناصر صاحب جو سابق گورنمنٹ میں منسٹر تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے, لیکن وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر چکے تھے. اب اس پلیٹ فارم سے وہ لیڈ کر رہے ہیں اور ان کے بعد استحکام پاکستان اور دوسری جماعتوں کے جو ہے نمائندے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم شیگر کی بات کریں تو شیگر میں بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے عمران ندیم صاحب ہیں وہ اب تک لیڈ کر رہے ہیں. ان کے بعد نون لیگ اور پھر یہ اسلامی تحریک کا امیدوار ہے راجہ اعظم خان صاحب, وہ ہمیں نظر آتے ہیں. گانچے میں ایک سیٹ پہ ابراہیم سنائی صاحب, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں. گانچے 1 سے وہ کافی لیڈ کر رہے ہیں, وہ جیت رہے ہیں, وہ کافی آگے ہیں اب تک کے نتائج کے مطابق. اور گانچے 3 میں بھی آزاد امیدوار آگے آ رہے ہیں, اسد شفیق صاحب. گانچے 2 سے آزاد امیدوار حاجی انور صاحب آگے آ رہے ہیں. اس طرح ہمیں یہ ٹرینڈ تو تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وفاق میں جن کی گورنمنٹ تھی وہاں اب کی بار یہاں اس کی حکومت بنے. ابھی جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اس میں ہمیں کوئی اتحادی حکومت بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ممکن ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ دیگر جماعتیں مل جائے, ممکن ہے وفاق میں, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی ہیں تو اسی اتحاد کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے یہاں گلگت بلتستان میں بھی وہ آپس میں اتحاد کر لیں اور پھر جو کچھ آزاد امیدوار ہیں یا کچھ مذہبی جماعتوں کے ایک آدھ نمائندے جیتیں گے ان کو ساتھ ملا کے وہ گورنمنٹ بنا لیں. لیکن ابھی یہ تو اب تک کے رزلٹ کی کو بنیاد بناتے ہوئے یہ بات کی جا رہی ہے, لیکن ابھی 2-4 گھنٹے بعد جو ہے صحیح صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کتنے حلقوں میں مسلم لیگ نون لیڈ کرتی ہے, کتنے حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی ملتی ہے اور کتنے حلقوں میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار آگے آ سکتے ہیں اور کتنے حلقوں میں آزاد امیدوار آگے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے قاسم صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رزلٹ کب تک کمپلیٹ ہو جائیں گے؟ رزلٹ جو شہری علاقے ہیں وہاں سے تو فوری طور آ رہے ہیں اور کچھ ہمارے علاقے تھوڑے سے مشکل علاقے ہیں, وہاں سے آج کل اگرچہ ٹیلی کمیونیکیشن کی سہولتیں موجود ہیں تو ٹیلی فون پہ واٹس ایپ پہ تو چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن ظاہر ہے جو فارم 45 ہے اور ان کا اگر انتظار کیا جائے تو کل دوپہر تک یا کل جو ہے دوپہر تک جو انتخابی عمل ہے, یہ جو نتائج کے آنے کا سلسلہ وہ مکمل ہوگا. اور جو ملازمین تھے سرکاری ملازمین جو مختلف پولنگ ڈیوٹیاں پر اپنے حلقے سے باہر جو ہے وہ ڈیوٹیاں انجام دے رہے تھے, انہوں نے اپنے سرکاری جو بیلٹ کا استعمال ہے پوسٹل بیلٹ کا اس کا استعمال کیا ہوا ہے, اس کی گنتی بھی کل رکھی ہوئی ہے. قاسم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ نے بھی پہلے شیئر کیا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جی بی میں بہت زیادہ ہے, 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ ہے, وہاں پہ اسٹوڈنٹس آن لائن کلاسز بھی نہیں لے پاتے اور یہ وہاں پہ روٹین کے معاملات ہیں. تو پھر جب الیکشن کی اتنی بڑی ایکسرسائز ہو رہی ہے, بجلی کا نہ ہونا, انٹرنیٹ کا سلو ہونا, کیا ان مسائل نے کسی طرح الیکشن کو بھی افیکٹ کیا؟ الیکشن کو تو مجھے نہیں لگتا اتنا زیادہ افیکٹ کیا ہو, لیکن جو الیکشن کمپین ہے اس میں یہی مسئلہ سب سے حاوی رہا. ماضی میں تو ہم الیکشن کور کرتے رہے ہیں, ہم دیکھتے رہے, سب سے زیادہ حاوی جو مسئلہ رہتا تھا, جو نقطہ اٹھایا جاتا تھا وہ یہاں کے آئینی حیثیت کا تھا. ہر جماعت سے, ہر لیڈر سے, ہر یہاں آنے والے قیادت سے یہی تقاضا کرتے تھے کہ آپ انشور کریں ہمیں آئینی حقوق دے دیں. 78 سال ہو گئے ہم آئینی حقوق سے محروم ہیں, ہماری قربانیاں بھی ہیں اور قربانیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. ٹھیک ہے قاسم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ودود آپ مجھے بتائیے گا کہ تقریباً کتنے پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس آ چکے ہیں اب تک؟ اب تک اگر ہم تقریباً اوور آل گلگت بلتستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ٹوٹل جو ہے 1368 پولنگ اسٹیشنز تھے اور اب تک تقریباً جو ہے وہ 350 سے 355 تک تقریباً جو ہے اس کے ریزلٹ آ چکے ہیں, بٹ وہ غیر سرکاری یہ میں بتا رہا ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.